بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے۔ جمعۃ المبارک کا دن بڑا ہی برکتوں والا، فضیلتوں والا ہے، اور میں بارہا اس ویڈیو میں ذکر کر چکی ہوں، اور بہت سے علماء کرام نے جمعۃ المبارک کے دن کی فضیلت بیان کی۔ حدیث میں بھی جمعہ کا دن تمام دنوں سے افضل دن ہے۔ اس دن کو تمام دنوں کا سردار دن کہا گیا ہے، اور اس دن میں مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ نیت اچھی ہو، کام جائز ہو، عمل پھر ہم بتا دیتے ہیں، کرنا آپ کا کام ہے، کرم اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے۔ جب آپ جمعۃ المبارک والے دن، بابرکت دن میں اللہ کا ذکر کر کے اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو آپ ایک دفعہ پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور آپ کی بات کو سنتا ہے، آپ کے مسئلے کو سنتا ہے۔ اور جب آپ اللہ سے رو کر، گڑ گڑا کر مانگتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دیتے ہیں۔ ایک ماں اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے، اور بچہ جب 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ اپنی ماں سے کوئی چیز مانگے تو ماں کے پاس اگر نہ ہو تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے میں اپنے بچے کو یہ چیز دے دوں تاکہ میرا بچہ خوش ہو جائے۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں، ایک ماں کا یہ عالم ہے، تو اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو رحمت والی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کو دیکھتا ہے تو مسکرا کر دیکھتا ہے، اور اس بندے کو مسکرا کر دیکھتا ہے جو بندہ رو کر اللہ سے مانگتا ہے، گڑ گڑا کر اللہ سے مانگتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے جب اپنے آپ کو گرا دیتے ہیں نا، جب اللہ تعالیٰ کے آگے ہم رو پڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ہمارے دلوں کی مرادوں کو بن مانگے ہی پورا کر دیتا ہے۔ ہمیں بس اللہ تعالیٰ کے آگے عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا مانگنی ہے۔ آپ منہ سے کچھ بھی نہ بولیں، آپ بس عاجزی اختیار کریں، منہ سے کچھ نہ بولیں، اپنے دماغ میں سوچتے جائیں، اپنے دل ہی دل میں سوچتے جائیں۔ جائے نماز پر بیٹھ کر بس آپ اپنے مسائل کو سوچتے جائیں کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے اور اس طریقے سے حل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ تیرے سوا کون ہے جو ہمیں حوصلہ دے، جو ہمیں ہمت دے، جو ہماری مدد کرے؟ مولا جو ہمت، جو حوصلہ اور جو مدد تو نے ہمیں عطا کرنی ہے نا، وہ بندہ نہیں کر سکتا۔ بندہ تو بس کوشش کر سکتا ہے، میرے مالک ہمت، جگرا اور جذبہ ہمیں تو نے ہی عطا کرنا ہے۔ تو آپ نے بس اللہ سے جائے نماز پر بیٹھ کر باتیں کرنی ہیں باوضو حالت میں۔ یاد رکھیں، جب ہم کسی کے گھر میں جاتے ہیں، مہمان بن کر جاتے ہیں، کسی فنکشن وغیرہ میں جاتے ہیں تو ہم بڑے بن سور کے جاتے ہیں کہ ہم فلاں کی محفل میں جا رہے ہیں یا فلاں کے گھر آج فنکشن ہے تو ہم وہاں پہ جا رہے ہیں، تو ہم بڑے بن سور کر جاتے ہیں کہ سب لوگ ہماری تعریفیں کریں۔ اور یاد رکھیں، جو 2 جہانوں کا بادشاہ ہے، جب آپ نے اس کے سامنے پیش ہونا ہے تو پھر گندگی کی حالت میں پیش تو نہیں نہ ہونا۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ غسل کرنا ہے، پاکیزگی حاصل کرنی ہے، خوشبوئیں لگائیں، جائے نماز بچھائیں، اور جہاں پہ جائے نماز بچھائیں اس جگہ کی صفائی بھی ہو، آپ کی اپنی صفائی بھی ہو، اس جگہ کی صفائی بھی ہو، اور پھر اللہ سے مانگے۔ جائے نماز پر بیٹھے، پھر آپ نے استغفار پڑھتے جانا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے جائیں، استغفار پڑھ لیں، استغفار کی کوئی دعا پڑھ لیں، آپ چاہیں تو 100 مرتبہ پڑھ لیں، آپ چاہیں ان گنت پڑھ لیں، گن کے پڑھیں، ان گنت پڑھیں۔ بھئی آپ نے اللہ سے اپنے گناہوں سے توبہ جو کرنی ہے، اللہ کو منانا جو ہے، تو اللہ کو پھر کیا کہتے ہیں؟ پنجابی میں ہم کہتے ہیں ہم نے کوئی بڑوں سے بات منوانی ہو تو ہم کیا مٹھیاں لگاتے ہیں۔ تو جب ہم نے اللہ سے بات منانی ہے تو پھر اللہ کو ہم نے منانا بھی تو ہے نا۔ جب ہم نے اپنی دعائیں مقبول کروانی ہے تو پھر ہم نے اللہ کو منانا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے بھائی؟ جائے نماز پر بیٹھ کر جمعۃ المبارک والے دن اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے کرنا ہے، اور یہ شرط ہے، اس وظیفے کو کرنے کے لیے یہ شرط ہے، کیونکہ جب ہم یقین کے ساتھ کچھ پڑھتے ہیں یا اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر عطا کرتا ہے۔ آپ اس وظیفے کو چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن چلتے پھرتے یا دنیا کے کام کرتے وہ تاثیر نہیں آپ کو ملے گی، وہ جذبہ نہیں آپ کو ملے گا، وہ آپ کو سکون نہیں ملے گا جو سکون آپ کو الگ کمرے میں بیٹھ کر، جائے نماز پر بیٹھ کر ملے گا، اور جو سکون تنہائی میں بیٹھ کر آپ کو پڑھائی کرنے میں ملے گا نا، وہ چلتے پھرتے نہیں ملے گا۔ اور چلتے پھرتے پھر ہمارا دھیان اللہ کی طرف نہیں ہوگا، دنیاوی کاموں کی طرف ہوگا۔ تو دنیا کے کام ہوتے رہتے ہیں، بندے نے مر جانا ہے، کام نہیں ختم ہونے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ جمعۃ المبارک والے دن ان بابرکت اور خوبصورت گھڑیوں میں ہم نے ایک خوبصورت سا عمل کرنا ہے۔ اللہ کا ایک صفاتی نام ہے، قرآنی آیت کہا جاتا ہے اسے، جلالی عمل بھی ہے، جمالی عمل بھی ہے۔ اور میں بارہا اس ویڈیو میں بتا چکی ہوں کہ جب جلالی عمل اور جمالی عمل آپس میں مل جاتے ہیں نا تو ان کی طاقت اور تاثیر ایسی ہوتی ہے کہ بندہ فرش پر بیٹھ کر اللہ کو پکارتا ہے، اللہ عرش سے بندے کی طرف نظر رحمت اور نظر پیار کی طرف دیکھتا ہے۔ یعنی جب بندہ ان الفاظ کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے نا تو رستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی، ڈائریکٹ دعائیں اللہ کے پاس جاتی ہیں، عرش معلیٰ پہ جاتی ہیں، اور فرشتے پھر ہماری سفارشیں کرتے ہیں کہ یا اللہ فلاں تیرا گناہگار بندہ اس بابرکت دن میں تیرا ذکر کر رہا ہے، تجھ سے مانگ رہا ہے، تجھ سے رو کر مانگ رہا ہے، مولا تجھے تیرے ناموں سے پکار ہے، یا اللہ اس کی طرف متوجہ ہو، میرے مالک اس کی
دعائیں قبول فرمائے، یہ فرشتے ہماری التجائیں کرتے ہیں، فرشتے ہماری درخواست کرتی ہیں اللہ سے۔ تو آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو جمعۃ المبارک والے دن جب کرنا ہے تو آپ سب سے گزارش ہے بھائی غسل ضرور کریں۔ غسل جمعۃ المبارک والے دن آپ لازم کیا کریں، کیونکہ بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ جمعۃ المبارک کے دن غسل کرنے سے، پاکیزگی حاصل کرنے سے اللہ اور اللہ کا نبی خوش ہوتا ہے۔ اور جمعہ کے دن جب آپ غسل کر کے بارگاہ الہی میں یا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور بارگاہ رسالت میں جب آپ حاضر ہو کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، تو اللہ بھی راضی ہوتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی راضی ہوتے ہیں۔ اور جب اللہ اور اللہ کا نبی راضی ہوتا ہے نا، تو پھر دنیا اور آخرت کے کام منٹوں میں حل ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، جمعۃ المبارک والے دن درود پاک پڑھنے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے، اور جب آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک پڑھتے ہیں نا، تو وہ فرشتہ آپ کے لبوں کو بھوسا دیتا ہے، اور اس لیے بھوسا دیتا ہے کہ یہ انسان آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک پڑھتا ہے۔ اور جب تک آپ درود پاک پڑھتے رہتے ہیں نا، درود پاک تو آپ کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تحفۃً، ہدیۃً، عقیدۃً، نذرانۃً پیش ہوتا ہی رہتا ہے، لیکن جو فرشتہ اللہ نے نازل کر دیا ہوتا ہے نا آپ پہ، وہ آپ کے لبوں کو بھوسا دیتا رہتا ہے۔ اور یاد رکھیں، آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو نورانی مخلوق ہے وہ بھی آپ کو بوسا دے رہی ہے۔ فرشتے ایک ایسی مخلوق ہیں جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہونے کی خواہش کی، تو ہم تو بڑے خوش قسمت لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ میں سے پیدا کیا۔ یاد رکھیں، آپ کوئی نیکی کا کام کریں گے نا، تو آپ کو وہ بہت زیادہ بھاری لگے گا۔ 3 گھنٹے کی فلم دیکھ لیں، بہت آسان لگے گی، لیکن 1 گھنٹے کا اگر آپ کو عمل کرنا پڑے یا قرآن کی پڑھائی کرنی پڑے، بڑی مشکل لگے گی۔ آپ 2 یا 3 ہزار روپیہ کہیں بازار وغیرہ میں کوئی چیز خرید لیں، آپ کو بڑی سستی لگے گی۔ یہی 2 سے 3 ہزار آپ کو اللہ کی راہ میں دینا پڑے تو آپ کو بڑا بھاری لگے گا۔ بھائی اللہ کی راہ میں آپ دیں، اللہ کی راہ میں آپ اس لیے دیں کہ اللہ تو آپ کو بے حساب دیتا ہے، اللہ نے کبھی حساب لیا ہے آپ سے؟ تو آپ بھی جب اللہ کی راہ میں دیں تو بے حساب دیا کریں، حساب نہ رکھا کریں۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اور یقین کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور ویڈیو کو دیکھنا ہے، اور وظیفے کو اچھی طرح سمجھیں، پھر اس عمل کو کریں۔ آپ نے جمعۃ المبارک والے دن غسل کرنا ہے، پاکیزگی حاصل کرنی ہے۔ غسل کرنے کے بعد آپ نے وضو بھی کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ نے الگ کمرے میں بیٹھ جانا ہے، 2 رکعت نفل صلاۃ التوبہ کی ادا کریں، اور ہو سکے تو 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کے بھی ادا کر لیں۔ نفل آپ نے بالکل آسان طریقے سے پڑھنے ہیں، جس طرح ہم نماز وغیرہ پڑھتے ہیں۔ سورۃ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھ لیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا، 1 مرتبہ بھی پڑھ لیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ نفل پڑھنے کے بعد آپ نے اسی جگہ بیٹھ جانا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نام کی نیت باندھ لینی ہے۔ جو میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں، اس نام کی آپ نے نیت باندھ لینی ہے، اور جو بھی آپ کا مقصد ہوگا، چاہے وہ پریشانی ہے، چاہے وہ کوئی مسئلہ ہے، چاہے وہ کوئی حاجت ہے، دعائیں آپ نے مقبول کروانی ہے، کسی مشکل کو حل کروانا ہے، کاروبار کو چلانا ہے، یعنی زندگی کی جتنی بھی مشکلات ہیں، مسائل ہیں، وہ آپ کے 1 دن میں حل ہو سکتے ہیں۔ نایاب عمل ہے، قرآنی عمل ہے، با کمال اور با تاثیر عمل ہے، اور پریشانیوں کو منٹوں میں ختم کرنے والا اور 24 گھنٹوں کے اندر اندر معجزات دکھانے والا جلالی وظیفہ ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے نفل جب ادا کرنے ہیں تو اس نام کی نیت باندھ لینی ہے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہوگا، جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا، مقصد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے 4000 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے اس بابرکت نام کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ اللہ تعالیٰ کے اس بابرکت نام کو 4000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ اپنے پاس کوئی تسبیح رکھ لیں، آپ اپنے پاس کاؤنٹر رکھ لیں، سب سے زیادہ بہتر ہے آپ اپنے پاس کاؤنٹر رکھ لیں۔ تسبیح وغیرہ پہ آپ کو غلطی لگ سکتی ہے، کاؤنٹر پہ غلطی نہیں لگ سکتی۔ 100 روپے کا یا 150 روپے کا کاؤنٹر مل جاتا ہے، تو آپ نے کاؤنٹر لینا ہے، اور کاؤنٹر پہ آپ نے 4000 مرتبہ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، آنکھیں بند کر کے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ آنکھیں کھول کر بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن جو تاثیر، جو مزہ اور جو سکون آپ کو آنکھیں بند کر کے اللہ کا ذکر کرنے میں آئیں گی نا، وہ آنکھیں کھول کر نہیں آئیں گی۔ آپ چاہے اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر اللہ الصمد، اللہ الصمد پڑھیں، آپ بیٹھ کر پڑھیں۔ اگر آپ نے بیٹھ کر یہ عمل شروع کیا ہے تو آپ نے یہ نہیں کرنا کہ اب میں نے سارا وظیفہ بیٹھ کے پڑھنا ہے۔ آپ آنکھیں بند کر کے سجدے میں سر رکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے سجدے میں سر رکھ کر شروع کیا ہے تو آپ نے یہ نہیں کرنا سارا وظیفہ سجدے میں ہی کرنا ہے، آپ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، جس طرح آپ کو آسانی لگے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن بیٹھنا آپ نے جائے نماز پہ ہے۔ 4000 مرتبہ اللہ کے اس نام کو پڑھنا ہے، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد کو پڑھتے جائیں۔ اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھیں، دھیان آپ کا وظیفے کی طرف ہو، مقصد کی طرف ہو، اللہ کی طرف ہو، اور کاؤنٹر کو آپ نے دباتے جانا ہے۔ کاؤنٹر پہ جو بٹن ہوگا اسے آپ نے پریس کرتے جانا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس نام کو پڑھتے جانا ہے 4000 مرتبہ۔ جب آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں، یاد رکھیں اول میں بھی 3 مرتبہ درود پاک، آخر میں بھی 3 مرتبہ درود
پاک ضرور پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھیں، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، درمیان میں 4000 مرتبہ اللہ الصمد پڑھیں۔ ایک ہی دن کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسائل کو حل کرے گا، تمام حاجتوں کو پورا کرے گا، خواہشات کو پورا کرے گا۔ یاد رکھیں 24 گھنٹوں کے اندر جو بھی آپ کی پریشانی ہوگی، مشکل ہوگی، وہ ختم ہوگی، آسان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو 24 گھنٹوں کے اندر مقبول کرے گا۔ اور اس وظیفے کو آپ نے نماز مغرب سے پہلے کر لینا ہے۔ جب آپ کا دل چاہے پورا دن آپ کے پاس ہوگا، جب آپ کا دل چاہے آپ یہ وظیفہ کریں، ایک ہی دن کے عمل سے انشاءاللہ آپ کو وہ سب ملے گا جو آج تک نہ مل سکا۔ اس وظیفے کو آپ ہر جمعۃ المبارک کے دن کر سکتے ہیں، عام دنوں میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن جمعۃ المبارک کا دن آپ کو پتا ہے بڑا برکتوں والا ہے۔ میں نے ویڈیو میں تفصیل سے آپ کو بتایا اور اتنی آسان طریقے سے بتایا جیسے میں کسی سے بات کر کے سمجھا رہی ہوں، اس طریقے سے میں نے آپ کو سمجھایا۔ تو آپ نے اس عمل کو جمعہ کے دن ضرور کرنا ہے۔ جو بھی مقصد ہوگا، جو بھی حاجت ہوگی، جو بھی مسئلہ ہوگا، 4000 مرتبہ بس اس نام کی نیت باندھ لیں کہ مولا فلاں مقصد کے لیے میں 4000 مرتبہ یہ عمل کرنے لگا ہوں یا کرنے لگی ہوں، اس میں مجھے کامیابی عطا فرما۔ ایک ہی دن کے عمل سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسی غیبی مدد کرے گا، ایسا آپ کے کاموں کو سلجھائے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ خود بھی کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔